السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک لائے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، قصص الانبیاء میں سے آج حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، وہ نبی جن کا واقعہ اونٹنی سے مشہور ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہ جسے قتل کیا گیا، جس کے پیر کاٹے گئے اور اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلاتی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ قوم پہلے ہی بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بد کردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ پس قوم سمود کی تباہ شدہ عمارات اب تک حجاز اور شام کی راہ میں عوام کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر رہی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی فوج اس راہ سے گزر رہی تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے کہ نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ کو معلوم ہوا تو آپ نے آٹا پھینک دینے اور پانی گرا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، نہ یہاں قیام کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور خدا کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر خدا کے فضل و کرم جتائے، لیکن ان پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالی شان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہاں کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں اور ہمارے ہی خداؤں کا ہم پہ کرم فرمائیاں ہیں، ہمارے خدا ہم پہ کرم کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت، شان و شوکت پر ہرگز گھمنڈ اور غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جایا کرتی ہیں۔ بے شک یہ سب کچھ تم پر اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کیا کرو۔ قوم سمود کو سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر خدا کا پیغام نازل ہونے لگا؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم ایسے رئیسوں اور بڑے بڑے آدمیوں کو چھوڑ کر اللہ نے غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پیغام کے لیے کیوں چنا؟ حضرت صالح علیہ السلام ہر روز خدا کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتے۔ اگر کوئی اس طرف توجہ نہ دیتا بلکہ ان کا مذاق اڑاتے، اور روز روز ان کی نصیحتوں سے یہ بھی تنگ آ گئے تھے۔ آخر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت صالح سے کہا جائے کہ تم کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی خدا کے رسول ہو۔
پس حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے اللہ، بس اللہ کا یہ نشان ایک اونٹنی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف خدا کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ البتہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اونٹنی ایک پتھر سے پیدا ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ پیدا کیا، کیونکہ قوم سمود کا یہی مطالبہ تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو پھر معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تسلیم کریں کہ تم خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہو۔ یہی ہوتا رہا نا آج تک، یہی کہتے رہے کہ اگر یہ نبی تھے تو پھر معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ بس خداوند کریم اپنے رسول کے ذریعے سے یہ معجزہ بھی ان سرکشوں کو خدا کی طرف راغب نہ کر سکا۔ یہ ماننے والے تھے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے خالی خداوند کریم کو نہ ماننے کے بہانے بنائے ہوئے تھے۔ قوم بنی اسرائیل، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر جب کوئی عذاب آتا تو وہ گڑ گڑاتے، روتے، پیٹتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، خدایا ہمارے اوپر سے یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم کبھی بھی پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہماری اس مصیبت کو ختم کر دے۔ کبھی ان کے اوپر خون کی بارش ہوئی، کبھی ان کے اوپر سیلاب آیا، طوفان آیا، کبھی ان کے اوپر چیونٹیوں کی بارش ہوئی، اور کبھی ان کے اوپر مختلف عذابات آتے رہے۔ مگر جب عذاب آتا تو اللہ سے توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ خود فرعون کو دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی مصیبت آئی تو فرعون نے اللہ سے کہا کہ اے موسیٰ کے خدا مجھے بچا لے، میں موسیٰ کو مان لوں گا۔ مگر آخر جب وقت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگنے کے وقت، جب یہ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو ڈوبنے کا وجہ کیا بنی؟ ڈوبے کیوں وہ وہاں پہ؟ اس لیے وہ ڈوبے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر لی تھی۔ انہوں نے نبی خدا کے ساتھ دشمنی، وہ اب خدا کو نقصان پہنچانا کم، باقی نبی کو شہید کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو نبی میرے دین کے احکامات کو پہنچانے کے لیے گیا ہوا ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور اس کی حفاظت کروں۔ بس خداوند کریم نے اپنے رسول کے ذریعے معجزہ بھی ان سرکشوں کی طرف راغب بھیجا، مگر یہ راغب نہ ہوئے۔ تاہم آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ اونٹنی خدا کی طرف سے تم پر حجت ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ کا نشان تم پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا۔ یہ آزادی سے جہاں چاہے چرتی رہے، کھاتی رہے، پیتی رہے، اس کو روکنا نہیں۔ ہاں، ایک روز یہ اونٹنی چشمے پر سے پانی پیا کرے گی، اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور، دیکھو اس میں فرق نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے اور دوسرے دن تم پانی پیو، پھر تیسرے دن تم پانی پیو۔ مگر اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا کہ تم ایک دن پانی پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پانی پیے گی۔ بس یاد رکھنا، جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم تمام لوگ اس اونٹنی کا دودھ پینا اور تم سیراب ہو جاؤ گے۔ بس کچھ دن تک اونٹنی کے حیرت انگیز واقعے نے اس قوم کو حیران و پریشان کر رکھا، اور وقتی طور پر اونٹنی کوئی معترض نہ ہوا، کیونکہ نیا نیا نظام تھا، اونٹنی اپنے طریقے سے چل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جن برائیوں کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی وہ ابھرنے لگا، اور انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ ایک ملعون نے اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹا۔ مجھے یاد آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ اے علی، دنیا میں
سب سے بدترین اور شقی انسان دو لوگ ہوں گے۔ مولا نے فرمایا میری جان آپ پہ قربان ہوئے نبی خدا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے گا، دوسری وہ جو مسجد کوفہ میں تجھے شہید کرے گا۔ پس اونٹنی کے پیر کاٹے گئے، اسے ہلاک کر دیا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت تکلیف اور رنج ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پس آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، جو 3 دن میں تم کو ہلاک و برباد کر ڈالے گا۔ 3 دن کے بعد کڑک اور گرج کی ایک ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی جس نے ہر انسان کو جو جس حالت میں تھا ہلاک کر دیا۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اس پر عذاب الہی نہ آیا، وہ بچ گئے۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن حکیم کے الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ دیکھیں نبی کی ذمہ داری ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے میری قوم کے اوپر کوئی عذاب آئے۔ اب دیکھیں حجت تمام کر رہے ہیں نبی خدا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور تم نے کہا کہ کوئی معجزہ لے کر آؤ جس طرح تم سے پہلے نبی معجزات لے کر آئے۔ میں اونٹنی کو لے کے آیا جو پتھر سے بنائی گئی، اور فوراً اس کے بعد ایک بچہ اونٹنی کا پیدا ہوا، تم نے اس اونٹنی کو ہی مار دیا۔ بس تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بس یہ جو واقعہ حضرت نبی خدا حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، روایتوں میں ہے کہ جب اس اونٹنی کو قتل کیا گیا تو اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ دوبارہ پہاڑ کی طرف گیا۔ روایت میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ اس بچے کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نبی نے فرمایا تھا یہ مظلوم ہے اونٹنی کا بچہ، تم نے اس کی ماں کو ذبح کر دیا ہے، اور اس کی بد دعا کی وجہ سے عن قریب تمہارے اوپر ایک عذاب آئے گا، اور اس عذاب کو میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ اور یہی ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کی بچوں کا جو بچہ تھا وہ روتے روتے اس پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، مظلوم چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کی مظلومیت کی وجہ سے کبھی وہ ظالم آباد و شاد نہیں رہ سکتا۔ تو ہم کیسے تصور کر لیں کہ کربلا کی سرزمین ہو، حسین کربلا کی گرم ریت پہ آخری سجدہ کر رہے ہوں، اور ایک شقی نے ایک ملعون کو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے بھیجا ہو، اور امام حسین جیسے مظلوم کی آہ نکلی ہو، یا جب علی اصغر کو دوبارہ زمین سے نکالا گیا ہو، علی اصغر کے لاشے کو 2 ٹکڑے کیا گیا ہو، کیسے اس مظلوم کی آہ آسمان تک نہیں پہنچی ہوگی کہ جن کے جوان فرزند کو پیاسا شہید کیا گیا ہو؟ کیسے اس مظلوم کی آواز خدا تک نہیں پہنچی ہوگی کہ جن کے جوان بھائی کے ہاتھوں کو کاٹا گیا ہو؟ کیسے اس مظلوم کی آواز اللہ کے پاس نہیں پہنچی ہوگی کہ جن کے بچوں بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا ہو، کہ جن کی بہنیں جو عصمت کی بادشاہ ہوا کرتی تھیں ان کی چادریں لوٹی گئی ہوں؟ کیسے اس خداوند کریم کے پاس اس مظلوم کی آواز نہیں گئی ہوگی کہ جو اپنے پیاسے بیٹے کو پانی پلانے گیا، 1 قطرہ پانی کا چاہیے تھا، چند قطرے پانی کے چاہیے تھے، مگر انہوں نے پانی نہ دے کر اس صغیر علی اصغر کو ایک تیر کا تحفہ عطا کیا،
اور امام حسین نے اس بچے کے خون کو آسمان کی طرف دیا، زمین کی طرف دیا، آخر میں اپنی داڑھی مبارک پہ اس خون کو مس کر دیا اور کہا کہ قیامت کے دن گواہ رہنا۔ عزیزان گرامی، کیا حسین مظلوم سے بڑا بھی کوئی مظلوم ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو تاریخ پڑھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔